بسم اللہ الرحمن الرحیم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا انہی دو آیات کی وضاحت میں کہ یہ جو یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، یہ پوچھنے کے لیے نہیں پوچھتا بلکہ انکار کرنے کے لیے، یعنی قیامت نہیں آئے گی۔ اور پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ قیامت کو نہ ماننا، انکار کرنا کس لیے؟ کیونکہ گناہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا حقیقی دین وہ کہتا ہے قیامت کے عذاب سے کوئی اپنے آپ کو بے خوف نہ سمجھے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو امن میں کوئی بھی نہ سمجھے۔ یہ ہے حقیقی دین جو قرآن بیان فرماتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ دین کے اندر غلط نظریات دے کر اللہ کی حقیقی دین کے ساتھ ایک من گھڑت دین، تحریف شدہ دین لوگوں کو دے دیتا ہے، اور اس تحریف شدہ دین میں لوگوں کو چونکہ انسانوں کو اپنی خواہشات پوری ہوتی ہوئی زیادہ نظر آتی ہیں۔ وہی بات بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، اس لیے قیامت کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ تو وہ جو قیامت کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ جو دین والے ان کو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ قیامت ہے لیکن تمہیں قیامت کچھ نہیں کہے گی۔ اب اس تحریف شدہ دین کی طرف انسان جلدی مائل ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں بتانے والوں کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی بنیادی طور پر ان کے اندر وہی جو خواہش ہوتی ہے کہ میں مستقبل میں جو میرا جی چاہے میں کرتا رہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہ ہو، ان کو اپنی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی اس تحریف شدہ دین سے نظر آتی ہے، لہٰذا اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت اپنی خواہشات والے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ کے خالص دین کی طرف پھر مائل نہیں ہوتے بلکہ اس کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو وہ خالص خدا کا پیغام دے اس کو بھی ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بنیاد تھی۔ آپ توجہ کریں، قیامت کو نہ ماننا ایک بات، اور دوسرا قیامت کو ماننا لیکن یہ کہنا کہ قیامت ہوئی بھی تو مجھے تو اللہ نے بڑی رحمت کرنی ہے۔ ان دونوں باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورۃ فصلت، جسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ فصلت کی آیت نمبر 50 میں یہ دونوں نظریات بتائے ہیں جو غلط نظریات ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ توجہ فرمائیے، سورۃ فصلت آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور اگر ہم اس کو یعنی انسان کو مشکلات اور مصیبتوں کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، یعنی پہلے مشکلات میں ہو پھر اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور کر دے اور مثلا دنیا میں سے اس کو عطا کر دے، آرام و سکون ہو جائے اس کی زندگی میں، اللہ اپنی رحمتیں مثلا اس کو چکھائے، تو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ تو اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور ظاہر بات ہے جب اللہ کا احسان ہے تو پھر یہ چیزیں اللہ کی امانت ہیں، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرے گا انسان امانت سمجھ کے، لیکن جب اس کو چیزیں مل جاتی ہیں، دنیا مل جاتی ہے، تو کہتا ہے ہَذَا لِي لَيَقُولَنَّ، تو یہ یقیناً انسان جو ہے کیا کہتا ہے؟ ہَذَا لِي، یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے، اور یہ تو میرا ہے، ہَذَا لِي، یہ میرا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا مالک ہوں، لہٰذا میرا اختیار ہے، جو میرے جی میں آئے، جیسے میرے جی میں آئے میں ان چیزوں کو استعمال کروں، کوئی مجھے اس میں روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ جو خدا کو بالکل بھول جاتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو چیزوں کا جو دنیا میں سے ان کو ملا ہوتا ہے اس کا مالک سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ مالک نہیں ہوتے۔ مومن اپنے آپ کو امانت دار سمجھتا ہے اللہ کا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہاتھ بھی تمہارا نہیں ہے، تمہارے خلاف گواہی دے گا، پیر بھی تمہارا نہیں ہے، مالک اصلی تم نہیں ہو، مالک اصلی اللہ ہے، اور جب وہ مالک اپنی ملکیت دکھائے گا قیامت کے دن، آج بھی دکھا سکتا ہے، دکھاتا ہے،
لیکن قیامت کے دن واضح ہو جائے گا، اور وہ ہاتھ سے کہے گا ہاں بول بتا کہ یہ جس شخص کو میں نے تجھے دیا ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے، اس نے تجھے کس طرح استعمال کیا۔ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دیں گے، جلد گواہی دے گی، سماعت گواہی دے گی، بصارت انسان کی دیکھنے کی قوت، سب کچھ گواہی دے گا اپنے حقیقی مالک کے کہنے پر۔ قرآن مجید نے ان چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا برا انسان، خدا سے دور انسان، اس کا رویہ کیا ہے کہ جب بھی ہم اسے کوئی رحمت کی چیز عطا کرتے ہیں، مشکلات کے بعد جب ہم اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اپنی، تو یقیناً اللہ فرما رہا ہے، تاکید کے ساتھ کہتا ہے یہ تو میری ہے، بھول جاتا ہے خدا کو۔ اور یہ میری ہے سے مراد میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، کسی کو حق نہیں ہے کہ مجھے اس سے روکے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ مجھے وہ کہے کہ ہاں بھی تو نے یہ پیسہ کدھر خرچا، تو نے کدھر لگایا، میرا مال ہے، جیسے مرضی خرچوں، جتنا مرضی خرچوں، اچھا کروں برا کروں۔ اس قسم کے جملے بعض اوقات ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں سننے کو بھی ملتے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ ہمیں ان میں سے قرار نہ دے کہ ہم بھی غفلت میں یہی سمجھیں کہ یہ جو چیزیں ہماری ہیں تو ہماری ہیں، جیسے مرضی ان کو استعمال کرو، کوئی ہمیں پوچھنے والا اور احتساب کرنے والا نہیں ہے۔ اور چونکہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، اللہ نے اس کے فوراً بعد فرمایا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی قیامت آنے والی ہے، میرا نہیں خیال۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا، قیامت کا دن، قیامت کا تصور، قیامت پر یقین، یہ رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے انسان اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان۔ لہذا یہ جو کہہ رہا ہے میری چیزیں ہیں، میری چیزیں ہیں، اس کے اندر دوسری بات کیا ہوتی ہے، کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً۔ اور بعض اوقات ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے منہ سے یہ جملہ سنا ہے، جب قیامت 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 کا تذکرہ ہو تو کہتے ہیں یار کس نے قیامت دیکھی ہے، کون قبر سے نکل کر دوبارہ آیا اور اس نے بتایا کہ قیامت آنی ہی نہیں آنی۔ دنیا کے نشے میں اور دنیا کے دھوکے میں اس قدر آ جاتے ہیں کہ دین کی جو مسلم باتیں دین نے بیان کی ہیں، قرآن نے بیان کی ہیں، ان کے برخلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا نہیں گمان، میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ الساعہ قیامت کا نام ہے، یعنی وہ گھڑی، حساب کتاب کی گھڑی، حساب کتاب کا لمحہ، حساب کتاب کا دن، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور پھر کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا، یعنی اگر کوئی قیامت نام کی چیز ہوئی بھی، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس، اللہ کے پاس بھی اچھی چیزیں ہوں گی۔ جس نے یہاں اتنا کرم کیا، مجھے دنیا زیادہ دی ہے، وہ وہاں بھی مجھ پر کرم ہی کرے گا۔ یہ ایک من گھڑت فارمولہ یہاں پر دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہے، سمجھتے ہیں جس پہ یہاں رحمت ہے وہاں پہ کیسے عذاب ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ فرعون پر تو اللہ کی بڑی رحمت تھی۔ اول تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں میری ہے، قیامت آنی نہیں، اگر آ بھی گئی تو جس نے یہاں مجھے اتنا مجھ پہ کرم کیا ہوا ہے وہ آگے بھی مجھ پر کرم ہی کرے گا۔ اس کو ہم انشاءاللہ مزید بیان کریں گے، جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔